ہو گئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی پوری گفتگو. اور ایسی ہے ایک حدیث حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. وہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عمر بن عنبسہ. عمر بن عنبسہ نام تھا. تو ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک ان کو رابع الاسلام بولتے، چوتھے مسلمان. تو ایک آدمی آ کے بولے آپ کو چوتھے مسلمان کئی کو بولتے؟ تو انہوں فرمانے لگے کہ میں اسلام لانے سے پہلے بھی گمراہی کو ناپسند کرتا تھا اور یہ بت پرستی میرے کو پسند نہیں تھی، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا. اس کے بعد مجھے ایک خبر دینے والے نے مکہ میں خبر دی، مکہ میں کے بارے میں میرے کو خبر ملی کہ وہاں پر ایک آدمی ایسی باتیں بول رہا میرے جیسے خیالات کا حامل ہے. تو میں کیا سفر کرتے ہوئے وہاں پر پہنچا، اور جب میں مکہ پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پایا کہ لوگ آپ کے اطراف گھیرا ڈال کے تھے اور ستا رہے تھے. میں نے مداخلت کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں. تو انہوں نے فرمایا ومن نبی، نبی بولے تو کیا بھائی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں. تو اس کے بعد انہوں بولے اللہ ارسلک، کیا اللہ بھیجا آپ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو میں نے حضرت عنبسہ فرماتے ہیں میں نے کہا بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، اللہ نے کون سی چیز دے کے بھیجا آپ کو؟ کیا پیغام دے کے بھیجا؟ کیا کام دے کے بھیجا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بِأَن نُوَحِّدِ اللَّهِ، کہ ہم اللہ کو واحد قرار دیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بتوں سے بیزارگی کا اظہار کریں اور صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی بولے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا، انہوں تعلق توڑے تو بھی اپن جوڑنا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں میں بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرنا. بولے تو رشتہ داروں کے جو حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر بنتی ہیں، یہ اس کا حکم دیا. تو اللہ آپ کو بھیجا بولے تو کیا چیزوں کا حکم دے کے بھیجا؟ تو اس میں خاص طور پہ ذکر ہے صلہ رحمی کرنا بول کے بھیجا ہے. فقلت له، تو حضرت عنبسہ فرماتے میں نے ان سے کہا ومن معك على هذا الامر، یہ کام میں آپ کے ساتھ کون کون ساتھ دے رہے ہیں، کون ہیں آپ کے ساتھ؟ اور تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، میرے ساتھ آزاد لوگ بھی ہیں اور میرے ساتھ غلام بھی ہے، ایک آزاد ہے ایک غلام ہے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، آزاد تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، یہ غلام تھے. تو اس وقت میں نے کہا میں آپ کی اتباع کرتا ہوں، میں آپ کو فالو کر لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان حالات میں میری اتباع کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، حالات بہت خطرناک ہیں یہاں کے. اب ہے سو ہم لوگ تینوں، تم چوتھے، اور تم باہر سے ایسو ہے. اب یہاں کے لوگ ہیں یہاں ہو جاتا، باہر سے آنے والا آدمی ایسی نئی چیز میں مداخلت کراتا. تو اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے. آج کے دنوں میں یہاں کے حالات جو ہیں ان حالات میں آپ
اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے. ولیکن ارجع الی اہلک، آپ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جائیے. اور جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ کھلم کھلا ظاہر ہو کر دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ کام آگے بڑھ گیا ہے اور غالب آ گیا ہے، تو اس وقت آپ آئیے، آ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. اب خالی اسلام قبول کرو اور چلے جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا. ہاں، اور اس حال میں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے میرے کو چوتھا مسلمان بولتے ہیں. اب کیا رہتا یہ چیزوں میں، گنتی میں ایک دو اور آگے رہتے بھی ہوں گے. اب وہاں تھے سو جو بول رہے ہیں اس کے حساب سے چوتھا مسلمان بول رہے ہیں. اب اس میں خواتین وغیرہ شامل نہیں ہیں، فلاں نہیں، وہ سب اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بحث بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں رہتی. اب جو ایک عمومی بات ان کو جو نظر آئی انہوں بولے. ورنہ کیا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے بعد آپ کے جو غلام تھے وہ ہیں، اس کے بعد اب یہ ادھر کے لوگوں میں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت بلال ہے. تو بہرحال ایسا تذکرہ ہے. بولنے کا مطلب، یہ پوری باتوں کا مطلب یہ ہوتا کہ ابتدائی دور میں ایمان لانے والے صحابہ میں سے حضرت انبسا، اور انہوں بولے بھی اللہ کے رسول میں آپ کو فالو کرتا ہوں، آپ کی اتباع کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کے حالات اس وقت اس کی اجازت نہیں دیتے، تو وقت کے تقاضے کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے، مصلحت کے حساب سے کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایمان قبول کریں نا، آپ جا کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہو. جب حالات سوٹیبل ہو جائیں گے اس وقت آپ آنا.